أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا ہے، یہاں ہمارا انٹریکشن بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان جو ہے یہ ایک سوشل اینیمل ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ کسی غار میں جا کے زندگی بسر کریں یا کسی جنگل میں جا کر رہیں۔ نہ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ یہ غالباً حدیث شریف ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کہ یہاں پہ جو انسان نے لائف گزارنی ہے وہ مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے گزارنی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میرا انٹریکشن ہی کسی کے ساتھ نہیں ہونا۔ اور جب آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، تو پھر مختلف قسم کے مزاج آپ کو ڈیل کرنے پڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی مجھے بچپن سے لے کے اب تک جتنے لوگ ملے ہیں وہ سب کے سب کا ایک ہی مزاج تھا، بلکہ مختلف مزاج ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب مختلف مزاج کے لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ایک کا شوق جو ہے وہ دوسرے کے لیے بوریت کا باعث ہوتا ہے، تو مختلف مزاج کی آپس میں ٹسل ہونے لگ جاتی ہے۔ اور یہ جو ٹسل ہوتی ہے، جو مزاج کا اختلاف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کبھی کبھی دلوں کے اندر جو ہے نا وہ کدورتیں بھی آ جاتی ہیں، نفرتیں بھی آ جاتی ہیں، بغض بھی آ جاتا ہے، کینہ بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں ڈفرینس آف مزاج کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ جو مزاج کا جو ایک اختلاف ہے اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جب مزاج کا اختلاف ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے دوریاں ہوتی ہیں، تو پھر نفرتیں جلن لینے لگ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارا جو دین ہے اس کی بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ ہر جگہ نا ایثار کا درس دیتا ہے، یعنی کہ آپ نے اپنے حقوق کو چھوڑ کے دوسرے کے حقوق کو آپ ادا کریں۔ یہ بنیادی طور پہ فلسفی ہے کہ ایثار کیا ہوتا ہے۔ تو انسان جب اپنے سے بڑھ کے دوسرے کا سوچنے لگ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انتہائی محبوب عمل ہے۔ اچھا، آپ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سے سٹارٹ لیں، تو آپ کوئی ایک جگہ آپ ایسی نہیں بتا سکتے پوری سیرت میں جہاں پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ کام جو تھا نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے کیا، اپنی ذات کے لیے کیا تھا۔ مطلب عجیب بات ہے کہ اتنی بڑی سیرت ہے اور جس کا ہر لمحہ ریکارڈڈ ہے، تو اس پوری کی پوری سیرت میں آپ کو کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں مل رہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپیسیفکلی اپنی ذات کے لیے کیا، بلکہ ہر چیز اللہ کے لیے، ہر چیز لوگوں کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے۔ اور اس کی بھی جو بیسک ریزن تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کے لیے بھی اس لیے کہ اس سے بھی اللہ کی رضا مقصود ہے۔ تو اس لیے جو لوگوں کی کیئر کرنا، دوسرے کا احساس کرنا، دوسرے کا خیال کرنا، یہ ہماری بیسک ٹیچنگز میں سے ہے، اور ہم لوگ اس میں بہت لیک کرتے ہیں۔ اسپیسیفکلی جو ہماری جنریشن ہے نا، جب سے سوشل میڈیا آنا شروع ہو گیا ہے، اور پھر ہماری جو ایک سوشل جو ایک آپس میں بانڈنگ ہے وہ بہت ویک ہونا شروع ہو گئی ہے، تو یہاں پہ نا لوگ سیلفش ہونا شروع ہو گئے، سیلف سینٹرڈنس ہمارے اندر آ گئی کہ جی ہماری شخصیت کیا ہے، لوگ ہمیں لائک کریں، لوگ ہمیں پسند کریں، ہماری اپنی کوئی آئیڈینٹی ہو، ہماری اپنی کوئی ریکگنیشن ہو۔ یہ ایک ایسا برا مرض ہوتا ہے کہ یہ انسان کو کسی لمحے نہیں چھوڑتا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ بھئی میری جو سیلف آئیڈینٹی ہے اور یہ جو سیلف پروجیکشن ہے میری، یہ صرف جو ہے نا میری ایک خاص حد تک ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ جب انسان یہ سیلف پروجیکشن کی طرف جاتا ہے
اور سیلف آئیڈینٹی کے پیچھے جاتا ہے تو اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے قریبی لوگوں سے بھی کمپیریزن کرنے لگ جاتا ہے. جو بندہ اس سے اوپر جانے لگتا ہے یا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ نعمتوں سے نوازتے ہیں تو فوراً سے انسان کا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خوشی کو، غمی کو، سب چیزوں کو وہ صرف اپنی ذات سے منسلک کرتا ہے. تو یہ جو سیلف سینٹرڈنیس ہے نا، یہ ہمارے اندر بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، نفس کی بہت بڑی بیماری ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بہت سارے رذائل میں مبتلا ہو جاتا ہے. رذائل مینس کہ بری عادات. الحمدللہ. تو اس لیے جب انسان رذائل میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ ہر چیز بس اپنی ذات کی ارد گرد سوچنے لگ جاتا ہے تو پھر اسے اللہ کا قرب نہیں پا سکتا. اور مسلمان کی یہ تعلیم نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں کہیں پہ کوئی ایک چیز، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ملتا کہ جو دوسروں کی فلاح کے بغیر ہو تو پھر ہم کیسے لائف گزار سکتے. آپ دیکھیں کہ جب اسپیشلی جب مدینہ منورہ ہجرت ہوئی ہے تو اس وقت جو مہاجرین تھے تو ان کے لیے سیٹل ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کیونکہ بزنس چھوڑ کے آگے تھے، گھر چھوڑ کے آگے تھے، فیملی چھوڑ کے آگے تھے، سوشل آئیڈینٹی جو ہوتی ہے وہ بھی چھوڑ کے آگے تھے. آج تو ہمیں دین کے لیے تھوڑی سی چیزیں چھوڑنی پڑ جائے نا تو ہمیں جو ہے نا وہ پریشانی ہو جاتی ہے. یہ کیا بات ہے، ہمیں گانے چھوڑنے پڑیں گے، ہمیں کانسرٹ چھوڑنے پڑیں گے، ہمیں پارٹیاں چھوڑنی پڑیں گی، ہمیں جو ہے نا وہ یہ فضول قسم کی انٹرٹینمنٹ جن کو اسپیشلی گناہوں والی جو انٹرٹینمنٹس ہوتی ہیں کیونکہ بس وہی حرام ہے، باقی جو حلال انٹرٹینمنٹس ہیں وہ تو سب جائز ہیں بلکہ کرنی بھی چاہیے. تو ہمارے ذہن میں آتا ہے یار ہمیں تو دیکھو یہ سب کچھ چھوڑنا پڑ جائے گا اور ہماری چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں. اور اگر ہم کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک آدھا اسٹیپ آگے آ بھی جائیں تو فوراً ہی ہم احسان بھی اللہ پہ جتا رہے ہوتے ہیں. اللہ دیکھیں میں نے تو آپ کے لیے یہی کیا، آپ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی، میں نے آپ کے لیے یہی کیا، آپ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں نا، ہم ابھی سے آگے سوچ نہیں پا رہے ہوتے. تو آپ دیکھیں کہ جو مہاجرین تھے انہوں نے اتنا بڑا سیکریفائس دیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی. سب کچھ چھوڑ کے وہ ایک ایسے سٹی میں آ جاتے ہیں جہاں کچھ فیوچر کا نہیں پتا کہ اب کیا ہونا ہے، کیسے کاروبار چلے گا، کیسے سوشل سٹیٹس بنے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کو فرماتے ہیں کہ آپ ان کی مدد کریں. اور انصار جو ہے وہ کیسا ایثار دیتے ہیں. دیکھیں یہ صرف واقعات جسٹ اس لیے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے اور جو ہے نا ایک جماعت نے بڑی قربانی دی، بلکہ یہ اصل میں سکھانے کے لیے کہ آپ اور میں کدھر سٹینڈ کرتے ہیں. کہ انصار نے کیا کیا کہ انصار نے اپنی تمام زمینیں، جائیدادیں، اپنے باغات سب کچھ اللہ کے نبی کو پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مرضی سے نا اس کو تقسیم فرما، آپ اپنی مرضی سے جیسے ہمارے باغات ہیں ان میں سے آپ ان کو حصہ دے دیں، ایسے کریں ویسے کریں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ وہاں سے آئے ہیں جہاں پہ باغات نہیں تھے کیونکہ مکہ مکرمہ میں باغات نہیں تھے. مدینہ منورہ جو تھا وہ وہاں پہ بہت باغات تھے اس کے آؤٹسکرٹس میں. تو انصار نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہ تو لوگ وہاں سے آئے ہیں یعنی کہ مہاجرین کے بارے میں کہ جہاں پہ باغات نہیں تھے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ باغات میں محنت کریں اور ان کو اس میں حصہ دے دیں. مطلب عجیب بات. اور انصار اس پہ راضی ہو گئے، نہ صرف راضی ہوئے بلکہ خوش ہوئے. کیونکہ آج کوئی ہمارے گھروں میں مہمان آ جائے نا، 2 دن سے زیادہ رک جائے نا تو ہمارا دل اللہ معاف کرے تنگ ہونے لگ جاتا. اتنی تنگی ہمارے دلوں میں آ گئی، ہم تو مہمان نہیں برداشت کرتے. کوئی اب پہلے تو دور میں لوگ جب مہمان آتے تھے تو کئی کئی دنوں کے لیے آتے تھے، اور آج تو حال یہ ہے کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے کچھ دنوں بعد ہی ہمارا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا. کیونکہ ایثار نہیں ہے نا، ہم سیلف سینٹرڈ ہے، ہمیں بس وہ چاہیے جو جس سے ہمیں کمفرٹ دے. دوسروں کی پرواہ نہیں ہے، دوسرے بھاڑ میں جائیں، ہمیں اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے جبکہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنی جائیدادیں تک پیش کر رہے ہیں. اچھا پھر باغات بھی انہوں نے پیش کیے، محنت بھی وہ کر رہے ہیں، جو کمائی آ رہی ہے اس میں مہاجرین کو حصہ بھی دے رہے ہیں. مطلب ایسا اثار آپ کو کہاں کوئی ملتا ہی نہیں ہے. یعنی کہ انصار کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی کی
2 بیگمیں تھیں تو وہ ایک کو طلاق دے کے وہی پیش کر دی کہ آپ ان سے نکاح کر لیں. تو یہ ایثار تھا، دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کی کیئر کرنا. سوری ٹو سے ہمارے بہت سارے ریلیجیس لوگ جو ہیں، مطلب سمیت میرے، کہ ہم ریلیجیس ہو جاتے ہیں، ہم بظاہر اپنا آؤٹ لک بھی چینج کر لیتے ہیں، سنت پر بھی آ جاتے ہیں، لیکن اس چیز میں بہت لیکنگ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں دین جو ہے نا وہ صرف نماز، روزہ، داڑھی، پردہ، بس یہی ہے. ہم اس کو دین ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے، جبکہ یہ دین کا تو ایک حصہ ہے. اور یہ جو ہے دوسروں کا خیال رکھنا انتہائی اہم شعبہ ہے، اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں پہ سیلف سینٹرڈ ہونے کا نہیں کہا. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں بڑی بڑی عبادتیں کرتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، تہجدیں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کا خیال کوئی نہیں رکھتے. اچھا، یہ میسج آ رہا ہے کہ آواز کٹ رہی ہے بار بار، تو پلیز میسج کر کے مجھے ذرا کنفرم بتائیں کہ آواز کٹ رہی ہے یا نہیں. پھر کنیکشن چینج کرتا ہوں. اوکے. تو اس لیے نا ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں، خیال نہیں رکھتے. آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی لائف میں دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ چیز انتہائی ڈومیننٹ ملے گی کہ کوئی صحابی نا سیلف سینٹرڈ نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی کیئر، دوسری کیئر کر رہے ہیں. آپ دیکھیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اچھا ان مہمان کی آج کون ضیافت کرے گا. کیونکہ اب شروع میں مدینہ میں جیسے حالات تھے، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی کے پاس جو آتا تھا وہ بس سب کچھ بانٹ دیتے تھے. انہوں نے پوچھا کہ کون ضیافت کرے گا. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے نا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضیافت میں کروں گا. اب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا، آپ ان کی لائف کو دیکھیں کہ جب اپنے گھر گئے ہیں، جا کے اپنی اہلیہ سے پوچھا ہے کہ آج کھانے میں کچھ رکھا ہے، کچن میں کچھ ہے. انہوں نے کہا نہیں، بلکہ سچویشن تو یہ ہے کہ بچے بھی جو ہے نا وہ مطلب بھوکے ہیں، اور ابھی گھر میں کھانے کے لیے نا صرف ایک بندے کے کھانے کے لیے کچھ ہے، باقی تو نہیں ہے ہمارے پاس. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ بچوں کو جو ہے نا آپ بہانے سے کسی طرح سے نا ان کو ایسی بہلا کے سلا دیں، اور جب میں مہمان کو لے کر آؤں گا نا تو آپ کسی بہانے سے نا چراغ کو بجھا دیجیے. اللہ حافظ. اور مہمان کھانا کھائے گا، میں یہ شو کروں گا کہ میں اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، بٹ ایکچولی میں نہیں کھا رہا ہوں. تو کم سے کم یہ کہ مہمان کے پیٹ تو بھر جائے. کیا عجیب اخلاق ہے، مطلب ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہم ایسا کریں. ہم تو کہتے ہیں بھائی ابھی ہمارے پاس جو ہے نا کئی کئی دنوں کا بھی کھانا موجود ہو، والیٹ میں بہت سارے پیسے ہوں، بینک بیلنس بہت زیادہ ہو، پھر بھی جو ہے نا جب صدقہ نکالنے کی باری آتی ہے تو 10 20 50 روپے 100 روپے نکال کے بھی ہمیں لگ رہا ہوتا بہت کچھ نکال دیا، ایسے فیل ہو رہا ہوتا ہے. خیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کی ویلیو نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے چاہے آپ 1 روپیہ ہی کیوں نہ دیں. لیکن یہ کہ ہم کیا اس یہ جو فیلنگ ہے، کیا ہمارا دینا اور یہ دینا یہ برابر ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں. جب وہ مہمان کو لاتے ہیں تو ان کی جو وائف ہے وہ چراغ کو بجھا دیتے، اور وہ یہ شو کرواتے ہیں کہ جیسے میں بھی ساتھ ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، بٹ وہ نہیں کھا رہے ہوتے، اور وہ جو مہمان ہے وہ کھانا کھا کے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے. آپ یقین کریں کہ بینگ اے فادر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انسان خود بھوکا رہ سکتا ہے، اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا. یہ ایک نیچرل فیلنگ ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنے بچوں کو بھی بھوکا رکھا، اپنی وائف کو بھی بھوکا رکھا، کس لیے کہ مہمان آیا، اللہ کا بندہ ہے، اس کی ضیافت کرنی ہے تو اس کی ضیافت نہ کرتے. اور جب وہ یہ عمل کرتے ہیں اور صبح صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم ابو طلحہ، آپ کے عمل سے، آپ نے جو رات کو عمل کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوش ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ اتنی انہوں نے کتنی خاموشی میں عمل کیا تھا، اتنی خاموشی میں کیا تھا کہ بس ان کے گھر والے جانتے تھے اور اللہ جانتا تھا. اور اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آج 1450 سال بعد بھی ہم اس واقعے کا تذکرہ کریں.
اور یہ حدیث شریف کی مستند کتابوں میں یہ واقعہ سیو اللہ نے کروا دیا. اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی تھی, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شو کروانا چاہتے تھے کہ دیکھو میرے جو بندے آئے نا وہ ایسے کرتے ہیں. ہمارا حال کیا ہوتا ہے, ہم کسی کا حال تک نہیں سیدھے منہ پوچھتے, ہم کہتے ہیں جی اس سے ہمارا مزاج نہیں ملتا. عجیب بات یہ ہے. اور پھر مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ آج کل کے جو کیونکہ ہم لوگ دین بھی صرف یوٹیوب سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, علماء کے پاس ہم لوگ جاتے نہیں, مشائخ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم دین بھی جو ہے نا وہ نیٹ سے یوٹیوب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آج کل کے جو جتنے یہ جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں انہوں نے بھی ایک بڑا معاملہ کیا ہے, وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں بھائی بس اپنے ڈریم کو فالو کرو, جو تمہارا دل کرتا ہے کرو, بی یور سیلف. اس طرح کی باتیں کر کر کے نا وہ اتنا زیادہ یوتھ کو اوور ویلم کر دیا کہ بس ان کو لگتا ہے کہ بس اب جو ہمارا دل کر رہا ہے نا ہم نے وہی کرنا. اب وہ اتنی سیلف سینٹرڈنس آ جاتی ہے کہ وہ کسی کے مزاج کو بیئر ہی نہیں کرتے آج کے لوگ. مطلب آپ ہمارے سے پچھلی جنریشن کو دیکھو, آپ اپنے پیرنٹس کو دیکھ لو, انہوں نے کیسی کیسی چیزیں بیئر کی ہوتی ہیں. اچھا آج کل کے دور میں تو خیر اب جیسے کوئی لڑکی ہوتی ہے نا اس کا کوئی رشتہ دیکھ رہے ہو, لڑکی کے لیے آئیڈیل رشتہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ بہن بھائی کوئی نہ ہو, اما ابا مر گئے ہو, اور بس ایک لڑکا اس کے پاس پراڈو ہو, بڑی گاڑی ہو, بڑا گھر ہو, 4 5 10 نوکر ہو, اور بس میں جا کے بیٹھ کے یاشی کروں. مطلب یہ آئیڈیل رشتہ کوئی لڑکی جو ہے وہ اس کو سوچتی ہے. مسئلہ کیا ہے, ایثار نہیں ہے, کسی کی خدمت نہیں کرنی. پھر فوراً ہی جو ہے نا وہ فتوے بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ بھئی بہو کے ذمہ تو نہیں ہے ساس کی خدمت کرنا, یا ساس کے ذمہ تو نہیں ہے بہو کی خدمت کرنا. وہ ساری چیزیں ایک طرف, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے اندر وہ تڑپ, وہ ایسنس ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم نے دوسروں کے لیے بھی جینا ہے, دوسروں کے لیے بھی کرنا ہے. ہم ہر جگہ اپنے آپ کو ایک مظلوم کی حیثیت سے رکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہمارے ساتھ یہ پرابلمز ہو رہی ہیں, جبکہ جو دین کا کانسیپٹ ہے وہ سیلف سینٹرڈنس ہے ہی نہیں, کہیں پہ بھی نہیں ہے. کہیں پہ آپ کی اپنی ذات حیثیت نہیں رکھتی. آپ ادھر آئے ہیں اللہ کے لیے, آپ نے جینا اللہ کے لیے, لوگوں کے ساتھ تعلق ہے اللہ کے لیے. آپ اگر کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں تو آپ اس پہ کوئی احسان نہیں کر رہے, وہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا دیں گے. ایسے نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جو ہے نا احسان کر دیا, وہ جو اس پر احسان کیا وہ اصل میں آپ نے اپنی ذات پر احسان کیا, کیونکہ آپ نے اس پر احسان کر کے اللہ کی رحمت اپنی طرف متوجہ کر لی. احسان تو آپ نے اپنی ذات پر کیا. تو ہم اتنے سیلف سینٹرڈ ہوتے جا رہے ہیں, بہن بھائیوں میں مزاج نہیں بنتا. اچھا ایک بہت بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے میرا مزاج نہیں ملتا اس لیے جو ہے نا میں نے اس سے بات نہیں کرتی. جی ہمارے جی مزاج کا ڈفرنس ہے. آپ یقین مانیں کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اگر آپ دیکھیں نا, آپ انبیاء علیہ السلام کی پرسنالٹیز کا سائیکولوجیکل انالیسس کریں, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پرسنالٹیز کا بھی آپ ایک سائیکولوجیکل انالیسس کریں, تو آپ دیکھیں گے ان تمام کے مزاج ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج سیم تھا؟ نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مزاج ان کے ساتھ سیم تھا؟ نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مزاج سیم تھا؟ نہیں. کتنے صحابہ ہیں, تمام کے تمام کے مختلف مزاج تھے. یہ ڈفرنس جو ہے مزاج کا یہ اللہ نے بنایا ہے, اور اس کو رسپیکٹ دینا سیکھیں. ہم یہ سوچ دیں گے پوری دنیا ہمارے مزاج کے مطابق ہو جائے گی, یہ ہونے نہیں والا. اللہ نے ایسا بنایا نہیں ہے. تو اس لیے یہ سیلفشنس سے نا تھوڑا سا نکل کے ہمیں سوچنا چاہیے. آج ہر بندہ یہ کمپلین کر رہا ہے, میرے ساتھ ایسے نہیں کیا, میرے ساتھ ویسے کیا, تو میرے ساتھ ویسے ہی. یار آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کے ساتھ اگر کسی نے برائی کر دی ہے, یا آپ کے ساتھ کسی نے مس بیہیو کر دیا ہے, تو کیا ڈے آف ججمنٹ نہیں آنا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ آپ کو نہیں دینا؟ کیا اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے اور سٹل آپ اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں, تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں. آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال لے رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ صحابہ تھے, ان کا نا وظیفہ لگایا ہو کہ ان کو ماہانہ کچھ نہ کچھ راشن دیا کرتے تھے. تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے جو تہمت لگائی ہے, تو
ایک شخص تھا جو کہ اس کو اگنائٹ کرنے میں بہت آگے آگے تھا، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان والے ہی، اور اس کا وظیفہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لگایا ہوا. تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ بھئی اس بندے نے، یعنی کہ یہ بھی ان میں شامل ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہم جیسا ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو اس کو قتل ہی کروا دیتے کہ یار دیکھو ایک تو اس پر ہم احسان کر رہے ہیں اور اوپر سے جو ہے نا یہی ہمارے خلاف باتیں کر رہا ہے. بٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو دینا نہیں چھوڑا، کیونکہ دیتے بھی اللہ کے لیے تھے. بے شک اتنی بڑی تہمت اس نے لگائی، بٹ اسٹل اس کو جو مہانہ راشن تھا چونکہ اللہ کے لیے دے رہے تھے نا. تو ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم اس کا بھی نہ کوئی ریوارڈ ذہن میں رکھے ہوتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے جب ہمیں ریوارڈ نہیں ملتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یہ ایثار کا کانسیپٹ آپ کو تب تک نہیں سمجھ آ سکتا ہے جب آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس میں سیلف سینٹرڈنس کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سینٹر بنانا ہے. جب آپ اللہ کو سینٹر بنا لیں گے نا، تو پھر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. اب صحابہ کا ایثار کیا تھا؟ حضرت جنگ یرموک کا واقعہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، حضرت سہیل رضی اللہ عنہ اور حضرت حارث رضی اللہ عنہ، یہ 3 صحابی ہیں. جنگ یرموک چل رہی ہے اور یہ تینوں صحابہ زخمی ہوتے اور شدید زخمی ہوتے. تو ایک پانی پلانے والے صحابی جو ہے نا، وہ آتے ہیں، وہ پہلے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، ان کو پانی پلانے لگتے ہیں، بس لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اپنے سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو حضرت سہیل رضی اللہ عنہ جو ہے نا، وہ پانی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کنڈیشن میں بھی، مطلب ڈیتھ بیڈ پہ ہیں، اور اس کنڈیشن میں بھی دوسروں کا کتنا خیال ہے کہ اشارہ کرتے ہیں نہیں ان کے پاس لے کر جاؤ، ان کو پانی کی زیادہ ضرورت ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ادھر بھیج دیتے ہیں. اب حضرت سہیل رضی اللہ عنہ جب پانی پینے لگتے ہیں تو ان کی نظر پڑتی ہے، تو حضرت حارث رضی اللہ عنہ جو ہے نا، وہ بھی اسی طرح شدید زخمی ہوتے ہیں اور وہ پانی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو فیل ہوتی ہے کہ حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو بھی ضرورت ہے. تو وہ پانی پلانے والے کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس چلے جائیں. اور جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں. واپس حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، وہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں. واپس حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، وہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں. اب یہ کوئی فتوے کی بات نہیں ہے، یہ ایک ایموشن کی بات کہ دوسروں کے لیے کس حد تک آپ جا سکتے ہو. اب یہ کانسیپٹ کبھی بھی نہیں آ سکتا جب تک انسان اللہ کے لیے جینا نہ سیکھے، کیونکہ آپ کو کہیں سے پھر تسلی نہیں ملے گی. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور ایک دوسرے کے بھائی کا مطلب یہ ہے، یہ جس اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ اس کا مطلب یہ ایک استعارہ ہے. یہاں پہ بھائی جو ہے نا ایز اے استعارہ استعمال ہوا ہے. یعنی کہ جیسے آپ ایک دوسرے کے، ایک بہن بھائی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں نا، بھائی بھائی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پوری تمام مسلمان ہیں یہ ایک جسم کی مانند، اگر ایک جگہ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے. خیال ہی ہے نا، کیئر ہی ہے نا ایک دوسرے کی. لیکن آج ہم دوسرے کا دکھ محسوس ہی نہیں کرتے، اس کا درد فیل ہی نہیں کرتے. کیوں؟ ہم اپنے سیلف کے ایک خول سے باہر نہیں آنا چاہتے. ہماری ہر چیز نفع نقصان ہماری اپنی ذات ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم دوسرے کا دکھ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، دوسرے کا دکھ سن نہیں پا رہے ہوتے، دوسرے کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی 3 چیزیں جو ہے نا وہ حرام ہے، جس میں بتایا خون، مال اور عزت. یعنی کہ خون سے مراد یہ کہ مرڈر کرنا، اور اس طرح سے مال کے مطابق کسی کو دھوکہ دینا، کسی سے غلط طریقے سے اس کا مال لے لینا، اور عزت میں آپ دیکھ لو کہ ہماری غیبتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، ہماری
حسد بھی چل رہا ہوتا ہے، تکبر بھی چل رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے واضح طور پہ اس کو حرام فرمایا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اتنی خوبصورت حدیث شریف ہے کہ ایک دفعہ حضرت جی فرما رہے تھے کہ بیٹا 80% تصوف جو ہے نا وہ اس کے اندر ہی ہے، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آج کے گھروں میں کیا پرابلمز ہوتے ہیں، ساس بہو کے پھڈے، نند بھاوج کے پھڈے، اور یہ سارے مسئلے جو ہوتے ہیں یہ اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم بیٹی جب لاتے ہیں ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ بھائی ہم یہ ایسے ہی ہے جیسے ہماری بیٹی کسی کے گھر پہ، جو ہم اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کی بیٹی کے لیے نہیں پسند کرتے۔ اسی طرح سے ہم اپنی ماں کے لیے جو پسند کرتے ہیں ہم دوسرے کی ماں کے لیے بھی وہ پسند نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے مسئلے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کے ساتھ کوئی بندہ غلط معاملہ کرتا ہے، اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگر آپ سے یہ غلطی ہو تو آپ کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے؟ آپ کے دل میں آئے گا کہ بھائی میرے ساتھ ایسے ڈیل کیا جانا چاہیے کہ میری غلطیوں کو معاف کیا جانا چاہیے۔ تو جب آپ کا یہ دل کرتا ہے کہ آپ کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے تو پھر اگر کسی اور نے آپ کے ساتھ مس بہیو کر دیا تو آپ اس کو بھی معاف کر دو۔ پھر دیکھو، آپ اس سے اندازہ کرو کہ جب آپ جو ہے وہ کسی شخص کو اگر آپ معاف نہیں کرتے، یعنی کہ کسی کے ساتھ آپ کا مسئلہ خراب ہوا، آپ نے اس کو معاف نہیں کیا، یا کسی کے ساتھ آپ نے آرگیومنٹ آپ کا بہت زیادہ بڑھ گیا، اب کیا ہوگا؟ قیامت والے دن وہ معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، کیونکہ جب آپ اس کو معاف نہیں کرو گے تو معاملہ تو لٹک گیا نا آخرت کے لیے۔ اب وہ قیامت والے دن پیش ہوگا، اب قیامت والے دن یا آپ جیتو گے یا وہ جیتے گا۔ اگر لیٹ سے آپ بھی جیت جاتے ہو کیونکہ آپ اس لیے اس کو پرولونگ کرتے ہو اور آپ کو لگتا ہے میں حق پہ ہوں، لیٹ سے آپ حق پہ بھی ہو اور جس نے آپ کے ساتھ غلط کیا وہ غلطی پہ ہے، اب کیا ہوگا؟ قیامت والے دن وہ جہنم میں جائے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے؟ آپ کا آپ کے بہن بھائیوں سے مسئلہ خراب ہے، آپ کا اپنے دوستوں سہیلیوں سے، آپ کا آس پاس کے رشتہ داروں سے مسئلہ خراب ہے، اگر آپ اس معاملے کو قیامت تک پرولونگ کر رہے ہو، اگر آپ قیامت والے دن جیت بھی گئے نا اس مسئلے کو، تب بھی آپ جیتے نہیں ہو، کیونکہ آپ کا وہی بھائی، آپ کی وہی بہن، آپ کے وہی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو آپ کیسے جیتے؟ دونوں سائڈ پہ لوز لوز سچویشن ہے، اور اگر آپ معاف کر دیتے ہو تو دونوں جنت میں چلے جاؤ گے اور آپ کا درجہ زیادہ بڑا ہوگا۔ تو اس کیس میں ون ون سچویشن ہے، کیونکہ دیکھو آپ کا جو بھی ہے قیامت والے دن آپ نہیں چاہتے کہ بھئی یہ بندہ جہنم میں جائے، تو بہت بڑا عذاب ہوتا ہے نا جہنم کا۔ دیکھو نا، ایک بندہ اگر آپ کے ساتھ تھوڑی سی آپ کی بے کرامی کرے، آپ یہ تو نہیں چاہو گے کہ یہ آگ میں جل جائے۔ تو اسی طرح لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں اور اختلاف کو نا سپیس دیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی جگہ آنے کو مطلب اختیار ہی نہیں کر رہے ہوتے، ہم چاہتے نہیں ہم دوسرے کی پوزیشن پہ کھڑے ہو کے سوچیں، اور یہ وجہ ہوتی ہے کہ پھر دوسروں کی کیئر نہیں ہو پا رہی ہوتی، دوسروں کی کیئر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بھئی ہمارا یہ مزاج ہے، اس کے مطابق سب ہونا چاہیے، اور وہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ اللہ کو یہ نہیں پسند۔ ایک کامن کویشچن جو ہوتا ہے کہ بھئی وہ تو میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، میں کیوں کروں؟ بڑا کامن مسئلہ ہے، وہ تو میری کیئر نہیں کرتے، میں کیوں کروں؟ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جی فلاں نے میری کیئر نہیں کری، میں اس کی کیئر کیوں کروں؟ اس نے تو میرا نہیں پوچھا، میں اس سے کیوں پوچھوں؟ تو پہلی جو بات یہ ہے کہ دیکھو، اگر تو آپ اس کو اس لیے پوچھ رہے ہو کہ آپ نے ریوارڈ اس سے لینا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر آپ نہ پوچھیں۔ اور اگر آپ اس کو اس لیے پوچھنا چاہتے ہو کہ آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کا یہ سوال ہی بے فائدہ ہے۔ بھائی وہ پوچھ رہا ہے نہیں پوچھ رہا، وہ اس کا عمل ہے، اس کا جواب اس نے دینا ہے۔ آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے کہ آپ نے پوچھا تھا کہ نہیں پوچھا تھا، آپ سے اس چیز کی پوچھ ہونی۔ تو اس لیے ہمارا یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ ہم اس چیز پہ فوکس کرنے کے بجائے کہ ہمارا عمل کیا ہے، ہم اپنے عمل کو بھی نا دوسروں پر رکھ کر رہے ہوتے ہیں۔
کیونکہ اس نے میرے ساتھ ایسے نہیں کیا. اب ان چیزوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ان کی اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ اس کانسیپٹ کو سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، لوگوں کو راضی کرنے نہیں آئے. قرآن میں آتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو تمہیں کھانا اس لیے کھلاتے ہیں صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء، کہ ہمیں تم سے کوئی جزا نہیں چاہیے، ولا شکرا، اور ایون تھینکس بھی نہیں چاہیے. یہ بھی نہیں چاہیے کہ تم ہمیں تھینکس کہہ دو. یہ اخلاص ہوتا ہے کہ آپ کسی کی اتنی کریں، اتنی کیئر کریں کہ آپ اس کو کہیں کہ مجھے تم سے تھینکس بھی کوئی نہیں چاہیے، مجھے تم سے جزا بھی کوئی نہیں چاہیے، میں نے یہ اللہ کے لیے. تو جب تک یہ کانسیپٹ ہمارے اندر پکا نہیں ہے نا کہ ہم اس دنیا میں رہ کیوں رہے ہیں، ہمارا مقصد سیلف سینٹرڈ ہونا نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو تب تک ہم نہیں سمجھ سکتے اس بات کو. اور جب آپ نے اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے پھر آپ کو جگہ جگہ فائدہ ہی فائدہ ہے. آپ کسی کے ساتھ اچھائی کریں، وہ آپ کے ساتھ نہ بھی اچھائی کرے، کیا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا؟ اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کیا اللہ نہیں دیکھ رہے؟ اللہ نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ برائی کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بھلائی کر رہے ہو. لوگ آپ کو بدھو کہیں گے، لوگ آپ کو بیوقوف کہیں گے، لوگ آپ کو سب کچھ کہیں گے. لوگوں کو کہنے دیں، لوگوں نے آپ کو تھوڑی دینا ہے، دینا تو آپ کو اللہ نے. تو اس لیے اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں بھی کرا، کوئی آپ کا نہیں بھی پوچھ رہا، اکثر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی اس نے تو کبھی مجھے نہیں پوچھا، میں کیوں پوچھوں؟ بھائی آپ نے اس لیے پوچھنا ہے کیونکہ اس کا اجر آپ نے اللہ سے لینا ہے. ہاں اگر آپ نے اس سے اجر لینا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کی یہ ٹریڈ ٹھیک ہے. تو یہ جو بارگیننگ ہے نا، یہ آپ لوگوں کے ساتھ نہ کریں، یہ آپ اللہ کے ساتھ کریں کہ اللہ میں نے اس کا خیال اس لیے رکھنا ہے کہ آپ اس سے راضی ہوں گے، یہ آپ کا بندہ ہے اس لیے میں نے اس کا خیال رکھنا ہے، یہ آپ کی بندی ہے اس لیے میں نے اس کا خیال رکھنا ہے. تو اس سے جو ہے نا، جو مزاج کا اختلاف بھی ہوتا ہے نا، وہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بیچ میں رکھتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں، مزاج کے اختلاف کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. مینٹلی اس بات کو سمجھیں کہ دنیا آپ کے مطابق نہیں ہے. اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو اپنے مطابق بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگی خود مشکل کر لیتے ہیں. آپ کے مطابق کچھ نہیں ہے، یہ دنیا اللہ نے ڈیزائن کیا ہے اور اللہ نے مختلف مزاج ہی بنائے ہیں. آپ نے مختلف مزاجوں ہی کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سب کے سب جو ہے نا وہ آپ کے مزاج کے بندے ہیں، ایسا نہیں ہونے لگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک مزاج تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک مزاج تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اپنا مزاج تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا مزاج تھا. تمام صحابہ کے اپنے اپنے مزاج تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مزاج نہیں تبدیل کیے بلکہ ان کے مزاج وہی تھے، صرف ان کی ڈائریکشن موڑی دین کی طرف، اللہ کی طرف. تو اس لیے یہ جو ڈفرینسز ہے نا، ان کو سپیس دینا سیکھیں. اس سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی مطلب ایسا بندہ ہے کہ جو آپ کے مزاج کا نہیں بھی ہے، جب آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا کہ یار ٹھیک ہے دنیا اختلاف سے ہی چل رہی ہے، دنیا اختلاف مزاج کے اختلاف سے ہی چل رہی ہے، تو دل کے اندر نا وسعت آ جاتی ہے، آپ کے دل کے اندر وسعت آئے گی. اگر آپ یہ نہیں ایکسیپٹ کریں اور آپ کہیں گے نہیں اس کا یہ مزاج غلط ہے، یہ میرے مزاج کے مطابق ہو جائے. دیکھیں ہم ادھر ثواب گناہ کی بات نہیں کر رہے، ہم نیکی بدی کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف ایک مزاج کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ نے کسی کو لے کر چلنا ہے تو آپ نے یہ نہیں دیکھنی کتنا نیک ہے کتنا برا ہے. تو آپ نے جب کسی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، کسی کی کیئر کرنی ہوتی ہے، تو پھر آپ نے اس کا جیسا بھی مزاج ہے اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کی کاؤنسلنگ یہ کریں کہ بھائی دنیا مزاج کے اختلاف سے چلتی ہے، دنیا آپ کے مطابق نہیں ہونے لگی، ایک گھر بھی آپ کے مطابق نہیں چلے گا، آپ کے اپنے بیوی بچے آپ کے مطابق نہیں چلیں گے، آپ کے بہن بھائی آپ کے مطابق نہیں چلیں گے. ان سب کی اپنی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے. کسی کو اتنا قریب نہ کریں کہ اس کا دم گھٹنے لگے، کسی کو اتنا زیادہ اپنے مزاج کے مطابق نہ چلائیں کہ وہ جو ہے نا اس کا دم گھٹنے لگے. تو نہیں تو پھر کیا ہوگا، نہیں تو پھر بالکل نہیں بنے گی، پھر آپ کے دل میں بھی کدورتیں آئیں گی، بغض آئے گا، حسد آئے گا. تو اس لیے اختلاف کو سمجھیں، مانے اختلاف کو. اب پھر آپ دیکھیں جو بھی مخلوق ہے نا، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے.
جب آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ پھر اس کی لاج بہت رکھتے ہیں. اس کی مثال ہے کہ جیسے ایک بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی اینڈ شی واز اے پروسٹیٹیوٹ، اور اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا اور اللہ نے اس پر اس کی بخشش کر دی تھی. اب ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پہ بخشش ہو رہی ہے، تو کیا ایک بھوکے کو کھانا کھلانے پہ، ایک مسلمان کا اکرام کرنے پہ، ایک مسلمان کا دل خوش کرنے پہ، کیا اس پہ اللہ آپ کو کچھ نہیں دیں گے؟ تو جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ عائشہ آپ مانگیں، جو بھی مانگتی ہیں آپ مانگیں. تو اب وہ بھی سمجھ گئیں کہ جو ہے نا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص ایک کیفیت میں ہیں. انہوں نے کہا میں اپنے فادر سے مشورہ کر کے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کر کے بتاتی ہوں. تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ پوچھ رہے ہیں تو بتائیں میں کیا کہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے واقف تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب معراج کے موقع پہ معراج کے موقع پہ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خلوت میں تھے، تو اس موقع پہ جو آپ کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان جو خاص باتیں ہوئی تھی نا، ان میں سے کوئی ہمیں بتائے جو جو آپ کے اور اللہ کے درمیان خاص ہوئی. تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، تو اللہ کے نبی مسکرائے، سمجھ گئے کہ یہ سوال تو ابو بکر ہی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کا دل خوش کرتا ہے، اللہ اکبر، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کا دل خوش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ اللہ اس کو جنت دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی باؤنڈ نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنے اوپر کوئی چیز لازم کرے تو الگ بات. تو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے اوپر لازم کر لیتا ہوں کہ میں اس کو جنت دوں. تو یہ بات اتنی خوبصورت تھی. جب یہ بات پتہ چلی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واپس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور بتایا کہ ایسے ایسے بات ہوئی ہے اور یہ جواب آیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ والد صاحب یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، تو آپ رو کیوں رہے، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ عائشہ سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھو کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل خوش کرنے پہ جنت دے رہے ہیں تو پھر دل آزاری کرنے پہ اللہ کیا دیں گے. تو اس لیے یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا. کچھ بھی جو منہ میں آتا سنا دیتے ہیں. پھر اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم تو بڑے دل کے صاف ہیں، جو دل میں ہوتا ہے وہی باہر ہوتا ہے. بھائی اس میں کون سا کمال ہے کہ جو دل میں ہے وہی باہر ہے؟ یہ تو اس طرح تو جو آپ کے دل میں بات آئے گی اگر تانا ہے تو آپ لوگوں کو تانا دے دیں گے. یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، تو کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جی ہم تو جیسے اندر ہے نا ویسے ہی باہر ہے. وہ اس کا مطلب یہ لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بدتمیزی کا نا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے کہ بھائی جو ہم اندر ہیں وہی باہر ہیں. یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. آپ کو اگر کسی کی کوئی بات بری بھی لگتی ہے اور آپ ٹھا کر کے اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. برداشت اور صبر بھی کسی چیز کا نام ہے. کہ وہی بات اکثر جو ہے نا جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سے غلط بات نہیں برداشت ہوتی. برداشت تو غلط بات ہی تو کرنی ہوتی ہے. اچھی بات تو ساری برداشت کر لیتے ہیں، اس میں برداشت کیا کرنا ہوتا ہے؟ برداشت کرنا ہی وہ ہوتا ہے جو آپ کے مزاج کے اگینسٹ ہو، اسی کو تو بیئر کرنا ہوتا ہے. تو دوسروں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اپنے آرام پہ دوسرے کے آرام کو مقدم رکھنا ہوتا ہے. تو یہ کیئر ہمارے اندر سے جاتی جا رہی ہے. ہم بس کہتے ہیں کہ بس اس نے ہمارے ساتھ ایسے کیا، دوسرے کو مارجن آف مسٹیک دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم بھی جیسے لوگوں کے ساتھ غلط کر جاتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی معاف کر دیا جائے، تو اسی طرح سے دوسرے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے. پھر اسی طرح سے ایک محدث تھے، ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ بہت بڑے محدث تھے تو وہ فوت ہو گئے. تو کسی کے خواب میں آئے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ
کہ جو میرے ساتھ معاملہ ہونا بڑا عجیب ہے، وہ یہ کہ میں نے تو اتنے بڑے بڑے دین کے کام کیے، لیکن جو عمل مجھے کام آیا نا وہ یہ کہ ایک دفعہ میں قلم سے حدیث شریف لکھ رہا تھا، اور لکھتے لکھتے ایک مکھی آئی اور آ کے نا میرے قلم پہ بیٹھ گئی اور وہ سیاہی پینے لگی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو پیاس لگی ہے، تو میں نے نا تھوڑی دیر کے لیے اپنا قلم روک لیا، وہ مکھی اٹھ کے چلی گئی۔ اللہ کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسی پہ مجھے معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر! اب اللہ کی شان ہے، اللہ کسی چیز کو بھی بہانہ بنا کے معاف فرما دے، کسی چیز کو بھی بہانہ بنا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نواز دے۔ تو اس لیے دلوں کی سختیوں سے بچیں، دل انتہائی سخت ہو جاتے ہیں، لوگوں کی دل آزاریاں ہو جاتی ہیں اور ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ پھر اکثر لوگ ہیں وہ اپنے رویوں سے دوسرے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، اشارے ایسے کرتے ہیں، دیکھتے ایسے ہیں کہ لوگوں کی دل آزاری ہو جاتی ہے، کہ لوگ اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں، یہ انداز ایسے اپناتے ہیں کہ جس میں کیئر نہیں ہوتی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، یہ ان کا ایک انداز، اتنی محبت دیتے تھے، ہر ایک کو محبت دیتے تھے، ہر ایک کی اتنی کیئر کرتے تھے۔ ہمارے ہاں کوئی کیئر نہیں ہے کچھ، ہم بس دوسروں سے جو ہے نا وہ ہم نے اپنے آپ کو نا دوسروں کے مطابق سیٹ کیا ہوتا ہے، اللہ کے مطابق نہیں سیٹ کیا ہوتا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں لوگوں کی قدر کی، لوگوں کی کیئر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اخلاق اتنے اچھے ہو جائیں کہ ہم لوگوں کی دل آزاریوں سے بچیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ